کیونکہ جو ہے ہمارے یہاں کووڈ-19 اور یہ JN1 کے جو کیسز کے بارے میں ایک تھوڑا سا تشویش بڑھ رہی تھی لوگوں کے دل میں، لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن بھی آ رہا تھا، اور تھوڑا اس کے نمبرز کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے لوگ. تو ضروری تھا کہ ہم جو ہے اس کو ایڈریس کریں. اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک ٹاسک فورس بنائی، جس میں ڈاکٹر فیصل محمود جو کہ پہلے بھی کووڈ کے لیے ایک بہترین کام کر چکے ہیں پہلے ٹیم کے ساتھ، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی، اور ان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود صاحب، ان دونوں کو اس کے لیے ہم نے ٹاسک فورس بنا کے ان کو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کہا. تو سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ کی تھی تاکہ ساری چیزیں جو ہیں ایک پراپر سسٹمیٹک طریقے سے لوگوں تک انفارمیشن بھی پہنچے اور آپ کو بتایا بھی جائے کہ کیا چیز اس کے لیے ضروری ہے اور ہمیں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں. ابھی تک میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس ٹوٹل JN1 کے کیسز جو پازیٹیو ہوئے ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ 7 ہیں، جس میں سے 2 ایئرپورٹ سے جو ٹیسٹ ہوئے تھے وہ پازیٹیو آئے ہیں، اور 5 جو ہیں وہ انڈیجنس ہیں جو آغا خان کے جو ایڈمیٹڈ پیشنٹس تھے وہاں پہ پازیٹیو آئے ہیں. اس کے بارے میں کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ہے میں ڈاکٹر فیصل محمود سے ریکویسٹ کروں گا تاکہ وہ بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کیا احتیاط اور کس قسم کی جو ہے اپنی لائف سٹائل میں چینجز کی ضرورت ہے. فیصل I'll pass that over to you. تھینک یو. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کووڈ کا وائرس جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، یہ تو ہم نے کئی سالوں سے دیکھا ہے، اور یہ JN1 جو ہے یہ بھی ایک نیا ویریئنٹ ہی ہے اس کا. یہ ایون دو زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، ابھی تک ایسا لگ نہیں رہا کہ اس کے کیسز جو ہیں وہ زیادہ شدید ہوں گے یا شدت اختیار کریں گے. تو ہرگز ایسا آئی ڈونٹ تھنک ہوگا کہ جیسے پچھلے سالوں میں ایک دم سے کیسز بہت بڑھ گئے تھے، پروبیبلی نہیں ہوگا، اور ہوگا بھی تو داخلے یا اموات کی شرح میں اتنی اضافہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. اس وجہ سے WHO نے بھی اس کو تھریٹ لو ہی ظاہر کیا ہے. پریکاشن جو سمپل یہی ہے کہ اگر آپ کو ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے اور آپ کو آپ کی عمر زیادہ ہے، یعنی 65 سے زیادہ ہے، یا آپ کو دیگر اور میڈیکل مسئلے ہیں، تو پھر آپ کو ویکسین لگانے کی ضرورت ہوگی. اور ویکسین جو ہے وہ آخری ویکسین کا اگر آپ کو 1 سال سے اگر اوپر ٹائم ہو گیا تو پھر لگانے کی ضرورت ہے، اور وہ ویکسین بھی ہم کوشش کریں کہ وہ اس کی اویلیبلٹی دوبارہ سے ہو جائے. کووڈ کی علاج میں بھی تبدیلی آئی ہے، اور اب ہمارے پاس دوائیاں بھی ہیں جو کہ ہم دے سکتے ہیں اگر کووڈ کے پہلے کے 3 سے 4 دنوں کے اندر یہ اس کی ڈائگنوسس ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم کوشش کریں کہ وہ دوائیاں بھی آ جائیں. مگر پلیز پریشان مت ہوں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ زمانہ ختم ہو گیا جو کہ 2020 میں 21 میں ہم نے دیکھا تھا. وائرس بھی تبدیل ہو گیا، ہم بھی تبدیل ہو گئے. زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے، زیادہ لوگوں کو انفیکشن ہو چکا ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ بہت ہی بری سی ایک ویو آئے گی. تھینک یو. ہمیں جو ٹیکنیکلی ہم نے اس کے لیے کچھ سٹیپس لیے ہیں، جیسے ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ اس کی ایک دوا ہے جس کو ہم انشاءاللہ ایکوائر کر لیں گے. وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے خاص، اور اس کا ایک ہم سسٹم یہ جو ٹاسک فورس ہے وہ بنائے گی. وہ ہر ایک کو ضرورت نہیں ہے، پلیز اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. دوا جو ہے وہ کچھ مخصوص لوگوں کو ان کی ضرورت ہوگی، اور جن کو ضرورت ہوگی اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو اویلیبل کریں گے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر وقار جو ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیں جی تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر وقار میں ہوں، DG ہیلتھ سندھ آپ سے مخاطب ہوں. ہمیں جیسے ہی NI سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوائزری ریسیو ہوئی تھی، تو ہم نے وی ہیو سرکولیٹڈ دی ایڈوائزری آن 4 جنوری ٹو آل دا MSs. تمام جو بھی ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ہیں ہاسپٹلس کے، اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرس ہیں، ان کو ہم نے جو ہے الرٹ جاری کر دیے تھے. اور اسی کے ساتھ ہم نے وہاں پر حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ فیصل صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن پریکاشنلی ہم نے وہاں پہ وارڈس اور بیڈس بھی مخصوص کر دیے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی صورتحال ہوئی تو ہم اس کو ٹیکل کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایئرپورٹ پر جو ہے ہماری ٹیمز جو ہیں وہ ٹیسٹنگ کر رہی ہیں. اور جیسا کہ آپ کو ابھی منسٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو کیسز جو ایئرپورٹ سے جو باہر کے ممالک سے آئے ہیں، اس میں سے صرف 2 JN1 پازیٹیو ہیں.
اور جو مختلف لیبس ہیں جو ہم سے ڈیٹا شیئر کر رہی ہیں ان میں سے صرف 5 کیسز ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صورتحال انڈر کنٹرول ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اس کے آگے کے سٹیپس ہیں ویکسینیشن کے لیے, وہ بھی منسٹر صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر لی ہے, اینڈ سون وی ول, اور بہت جلد یہ ویکسین کا بندوبست بھی ہو جائے گا. اور یہ مڈیسنز جو مخصوص کیسز کے لیے ہوں گی, خدا نخواستہ اگر کوئی ایسے کیسز ہوں گے جن کو میڈیسنز کی ضرورت ہوگی, تو اس کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ نے جو ہے سمری موو کر دی ہے, اور اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ اپروول بھی آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ صورتحال ہمارے کنٹرول میں ہے, اینڈ وی آر ویری مچ اویئر ریگارڈنگ دا سچویشن. سو آئی ہوپ کہ جی اس سے میری امید ہے کہ جو تھوڑا بہت ایک تشویش لوگوں کو تھی, ایک قسم کی پریشانی یا ابہام تھا, وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. جیسا میرے دونوں ساتھیوں نے یہاں پہ کہا کہ ہمیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ شاید اس کی بھی ضرورت نہ پڑے, لیکن ہم اپنی ساری پریکاشنز اور تیاریاں ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.